ابو بصیر حج پہ جا رہے ہیں، 18 اصحاب اجماع میں سے ایک نام جنہیں 4 اماموں کی صحبت ملی، 4 اماموں نے جنہیں اپنا معتمد قرار دیا، ان میں ایک ابو بصیر مومن عطاق الشام۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر ابو بصیر کہہ دے کہ یہ صادق نے کہا ہے تو مان لو کہ میں نے کہا ہے۔ اس درجے کا عالم دین، معتمد خاص ائمہ معصوم، حج پہ جا رہے ہیں، بصرے کے رہنے والے، اپنے پورے شہر سے رخصت لی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، خطائیں معاف کر دو، درگزر کرو، رخصت لی سب سے۔ ایک ایک دروازے کو بجاتے تھے، باہر آتا تھا شخص، اس سے اجازت لیتے تھے۔ اچانک ہاتھ بڑھا ایسے دروازے کی کنڈی پر جس گھر میں اس شہر کی ہر برائی ہوتی تھی، اس گھر کا رہنے والا تمام برائیوں کا بانی موجد تھا، مددگار تھا، محرک تھا۔ ہاتھ روک لیا، اس سے کیا پوچھنا ہے؟ سارے گناہ اس کے ذریعے ہوتے ہیں، سارے فساد اس کے ذریعے اس شہر میں ہوتے ہیں، اس سے کیا پوچھنا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے اجازت دے دو۔ برابر والا دروازہ بجا دیا، آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن جب سواری پر بیٹھ کر اپنے گھر سے نکلے تو شہر رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ دروازہ شہر تک گیا۔ پورا شہر کے شہری اس مجمع میں وہ گناہگار بھی تھا، قریب آ کر کہنے لگا ابو بصیر میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے صحیح کیا، مگر میں بس آپ کو رخصت کرنے آیا ہوں اور ایک بات لے کر آیا ہوں کہ جب آپ مکے میں حج کر لیں اور مدینے میں امام صادق کی خدمت میں پہنچیں تو امام سے بس اتنا پوچھ لینا کہ میرا سلام کہنا، اور اتنا پوچھ لینا کہ کیا مجھ جیسوں کی بھی بخشش ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے مکے میں حج مکمل کیا، مدینے میں امام کی زیارت کے لیے پہنچا، میرے پاس پورا صندوق تھا، ہدایہ تھے، نذورات تھے، تحفے تھے، خمس تھا، میں ایک ایک چیز مولا کو دیتا رہا، مولا یہ فلاں نے بھیجا ہے، مولا یہ فلاں نے بھیجا ہے۔ اور امام ہر ہدیے کے بعد فرماتے تھے کچھ اور، کوئی اور۔ جب سارا سامان پہنچا دیا، جب ساری امانتیں، خطوط تھے، نامے تھے، جب سب پہنچا دیا، امام نے فرمایا کوئی اور چیز ہے، کوئی اور پیغام ہے؟ سوچنے لگے کہ کہا نہیں مولا جو تھا میں نے پہنچا دیا۔ ہم جس چیز کو اہمیت نہیں دیتے نا، ہمارے نزدیک اگر کسی کی اہمیت نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں کہیں بات بھی نہیں کرتے۔ مثلا مجھ سے کسی نے کہا بھائی شبر بھائی سے ہمارا فلاں کام کروا دیجیے گا، مگر اس کی اہمیت ہی نہ ہو میرے نزدیک تو میں ان سے بولوں گا ہی نہیں۔ اب وزیر کو بھی یاد ہی نہیں رہا، معصوم تو نہیں ہے۔ امام نے فرمایا وہ سلام پہنچاؤ جو ایک گناہگار نے بھیجا ہے۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے ابو بصیر کے، مولا اس نے یہ سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ کیا مجھ جیسوں کی بھی بخشش ہے۔ امام نے فرمایا اب جب بصرے واپس جاؤ تو سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا اور کہنا تمہارے امام نے تمہارے سلام کا جواب بھیجا ہے اور تمہیں یہ پیغام دیا ہے۔ پہنچے سب سے پہلے اس کے دروازے پر، سارا شہر تعجب کر رہا ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ دروازہ بجایا تو وہ رونے لگا، میں کہاں اور آپ کہاں، آپ میرے دروازے پر آ گئے۔ کہا مولا نے تمہارے سلام کا انتظار کیا اور میرے پہنچانے سے پہلے تمہارا سلام مجھ سے مانگا اور تمہیں سلام کا جواب بھیجا ہے اور ایک پیغام بھیجا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ ایک وعدہ صادق آل محمد تم سے کرتا ہے اور ایک وعدہ تم اپنے امام سے کرو۔ اپنے امام سے یہ وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، جو کیا سو کیا، جو ہوا وہ ہوا، آج کے بعد وہ ساری برائیاں تمہارے اندر نہ ہو، اور ایک وعدہ میں تم سے کرتا ہوں کہ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں معافی کا عنوان دیتا ہوں، میں تمہیں معاف کرواؤں گا۔